میں آیت نمبر 43 کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ بہت ہی برے عمل ہیں جو کر رہے ہیں۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں، اللہ کرے انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہے ان کو اس کہنے پر، اللہ کی لعنت ہو ان کے اس قول پہ۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے، شرارت اور انکار۔ یہ لفظی ترجمے ہو رہے ہیں، محاورہ بھی ہے اور لفظی ترجمہ بھی ہے۔ اور یہ حضرت شاہ صاحب شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا کمال ہے کہ انہوں نے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے ہر لفظ کو بغیر اضافی لفظ کے جہاں تک ممکن ہوا اس کو ادا کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اب دیکھیں، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں بہتوں کو، کثیراً کا معنی کیا بہتوں کو، کافی زیادہ ایسے ہیں ان کو بڑھے گی، یزیدن زیادہ ہوگی ان کی، ان میں سے اکثر کی زیادہ ہوگی کیا، ما انزل الیک من ربک، جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اترا ہے کلام، زیادہ کیا ہوگی، طغیانا و کفرا، شرارت اور انکار، یعنی قرآن سے بجائے اس کے کہ ہدایت لیں ان کی شرارت اور انکار اور ضد، اس میں اضافہ ہوگا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی اور بیر، عداوہ کا معنی کیا دشمنی، والبغضاء بغض کو کہتے ہیں، بیر پکی دشمنی ہوتی ہے، کھا جانے والی دشمنی۔ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، قیامت کے روز تک ان کے باہمی فرقوں کے درمیان ہم نے دشمنی اور بیر ڈال رکھی ہے۔ کلما، جب کبھی، اوقدوا نارا للحرب، آگ سلگاتے ہیں لڑائی کے لیے، لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں، اطفاء اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرتے ہوئے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو داخل کرتے نعمت کے باغوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، اور اس چیز کو جو نازل ہوئی ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ یہ محاورہ ہے، یعنی ہر طرف سے خوشحالی ہوتی ہے، آسمان برستا ٹائم پہ، زمین کی پیداوار ہوتی وقت پر۔ کب؟ اگر وہ تورات اور انجیل کے مضمون کو یا اس کے حکم کو قائم کرتے، شخصی طور پر بھی اور قومی طور پر بھی۔ تو منہم امۃ مقتصدہ، کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر ہیں، مقتصدہ اقتصاد والے یعنی درمیانی راہ والے ہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت سے ان میں برے کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک ہم دیکھ لیتے ہیں آیات کو۔ تو مضمون آپ نے سنا تو ایک نقشہ آپ کے ذہن میں آیا کہ یہود ہی کی مذمت ان آیات میں ہو رہی ہے، وہی مضمون جو رکوع کے شروع سے چل رہا تھا اسی کا ذکر ہے
کہ اکثر ان میں اس مضمون کو یہاں سے آپ دیکھیں، ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، گناہ پر، ظلم پر اور حرام کھانے پر یا رشوت خوری پر یہ گرتے ہیں دوڑ دوڑ کے۔ تو اس ساری چیز کا خلاصہ کیا نکلا؟ دنیا پرستی، ہوس، نفسانیت، شیطانیت ان پر غالب ہے، دنیا غالب ہے ان پر۔ کیوں کہ گناہ پہ آدمی کیوں گرتا ہے؟ کہ دنیا کی لذت ہے اس میں، اور ظلم پہ کیوں گرتا ہے؟ کہ اپنے نفس کی اس میں قوت دکھاتا ہے کسی کو، لوگوں کا مال کھانا یا ظلم کرنا، مارنا مرانا کسی کو۔ اور عقلہم السحت تو سیدھی دنیا ہے کہ مال مل جائے مجھے، چاہے حرام کا ہے حلال کا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو لبئس ما کانوا یعملون، برے کام ہیں وہ جو کر رہے ہیں۔ فرمایا اسم سے لازمی اور عدوان سے متعدی گناہ مراد ہیں، یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ بہت شوق اور رغبت سے اور ہر قسم کے گناہ کی طرف جو بڑھتے ہیں۔ گناہ ہو بس ان کی جیسے مقناطیس دوڑتا ہے نا لوہے کی طرف، تو گناہ کو دیکھتے ہی دوڑتے ہیں، ان کی فطرت بن گئی ہے، مسخ ہو گئی ہے فطرت۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ خواہ ان کا اثر اپنی ذات تک محدود ہو گناہ کا یا دوسروں تک پہنچے۔ لازم سے جو مراد ہے نا، ایسے گناہ، اسم سے مراد لازم یعنی جس کا اثر انسان کی ذات کو ہوتا ہے، ایسا گناہ۔ اور متعدی کیا ہوتا ہے؟ جو دوسروں تک پھیل جائے، ایسا گناہ اب انسان کرتا ہے جس کا اثر دوسرے تک پہنچ جائے۔ تو یہ دونوں قسم کے گناہ یہ جو آیت میں ذکر ہے کہ پھر اسم والعدوان ذاتی گناہ بھی، اور ایسے گناہ جو قومی گناہ آپ سمجھ لیں کہ جس کا پبلک کو نقصان ہوتا ہے، پبلک تک جن کو جو متاثر ہوتے ہیں، وہ عدوان ہے، ان میں ہر قسم کا گناہ شامل ہے۔ تو یہ ان پر پابندی سے گرتے ہیں، دوڑ کے گرتے ہیں، اور حرام خوری ان کا شیوا ٹھہر گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت برا کام ہے جو کر رہے ہیں، یہ برے کام ہیں، خدا کو پسند نہیں ہے، معاشرے کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور آگلے کیا فرمایا؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے درویش اور علماء کیوں نہیں منع کرتے؟ اب دیکھیں خاص طور پر یہ دو طبقے ہیں، درویش، پیر، مشائخ جن کو کہتے ہیں، مختلف نام ہے نا، الربانیون درویش، پیر یا مشائخ، یہ کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے ان کا ذکر کیا، کیوں؟ ان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، عقیدتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، ان کو نذرانے بھی دیتے ہیں، ان کے پاؤں بھی پڑتے ہیں۔ تو ان کو یہ کیوں نہیں منع کرتے؟ ان کے علماء اور مشائخ اور احبار، حبر کی جمع ہے یا، اور یہ بڑے عالم کو کہتے ہیں۔ کس بات سے منع نہیں کرتے؟ قولہم الاسم، گناہ کہنے سے، گناہ کی بات سے منع کیوں نہیں کرتے؟ وہی جو اسم اوپر آیا کہ یہ دوڑتے ہیں گناہوں کی طرف، تو یہ منع کیوں نہیں کرتے؟ واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے علماء؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برے عمل ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کرنے والے، گناہ کرنے والے بھی اور نہ روکنے والے بھی، دونوں بہت برا کام کر رہے ہیں۔ اس پہ حضرت نے فرمایا کہ جب خدا کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اس کے عوام گناہوں اور نافرمانی میں غرق ہو جاتے ہیں، یعنی عمومی طور پر سوسائٹی کا مزاج گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایک عمومی ہوتی ہے نا، عموم میں خیر ہے یا گناہ ہے، تو مرکزی طور پر ایک جو مین سٹریم ہوتی ہے وہ گناہ کو پسند کرنے لگ جاتی ہے، ہر قسم کا گناہ جو ہے۔ اور اس کے خواص یعنی درویش اور علماء گنگے شیطان بن جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پبلک میں یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ گناہ پھیل رہا ہے، لیکن وہ منہ بند کیے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ ایک معاشرے میں اگر سود پھیل رہا ہے، بڑے بڑے آڑتی، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے ہوتے ہیں نا تاجر، سرمایہ دار، تو سرمایہ دار کیا گناہ کر رہا ہے، عالم کا کام ہے کہ اس کی نشاندہی کرے نام لیے بغیر۔ مثلا سود کا کاروبار کر رہا ہے ایک آدمی، تو نام لیے بغیر اس کا کام ہے کہ ان قرآن کے آیات کو اور احادیث رسول کو پیش کرے کہ جن میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر اس میں ظلم پھیل رہا ہے، لوگوں کے ساتھ جبر پھیل رہا ہے، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس معاشرے میں جو گناہ ہے اس کو پیش نظر رکھ کے درد مندی کے ساتھ ان کو بیان کریں، نہ کہ کسی کو ٹارگٹ کر کے اپنا جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ ناصح جو ہوتا ہے
یا عالم جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے جیسے باپ اور مشفق، کہ وہ اپنی اولاد کی طرح اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی کا سلوک رکھتا ہے کہ ان کو نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ انبیاء کی دعوت کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ہمدردی ہوتی. تو ہمدردی اگر کرے گا، ہمدردی کے ساتھ کرے گا تو اس کا اثر بھی ہوگا. تان و تشنیع نہ کرے، اور ایسی جس کو کہتے ہیں نا سخن سنانا، سخن سنانے سے تو انسان کو فرق نہیں پڑتا. ان کو بتائے کہ کیا نقصان کیا ہو رہا ہے آپ کا، تاکہ ان کو سمجھ آئے بات. تو سود ایک آدمی کھا رہا ہے، بظاہر پیسے بڑھ رہے، یا اپنی بیٹیوں کا یا بہنوں کا حصہ کھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو سمجھانا پڑے گا. اب اس کو یہ کہنا کہ جی آپ جو ہے نا ایک جلسہ سیرت النبی کا کر دیں یا میلاد النبی کا کر دیں تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ ظلم ہے اس کو ایسی بات کرنا. یا ایک مجلس نعت آپ مقرر کر دیں تو آپ کو سیدھا نبی اسلام کی شفاعت مل جائے گی، تو یہ گناہ ہے اور ایک غلط بات ہے، ناجائز بات کی اس نے. ایک افسر ہے، سرکاری افسر ہے اگر، تو سرکاری افسر اگر وہ اپنی ڈیوٹی غلط کر رہا ہے، ناجائز لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے، لوگوں سے رشوت لے رہا ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں پولیس والے رشوت لیتے، ناکوں پہ کھڑے ہو، بڑا افسر لے گا تو چھوٹا بھی لے گا. اب اس کو کہنا کہ جی تو نعت پڑھ تو سیدھے جنت میں جائے گا، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے اس کے ساتھ. اس کو کہنا ہے، سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ یہ حرام کا لقمہ جو زبان پہ جا رہا ہے اس کو روک. اگر یہ نہیں روکے گا تو اس کے ساتھ اگر تو حج بھی کرے گا، عمرہ بھی کرے گا، تو خدا کے ہاں قبول نہیں ہے. ایسی سیدھی بات کرو تو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے تو آنے دے. وہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، شیخ القرآن، نام سنا ہے نا؟ بزرگوں سے واقف بھی ہونا چاہیے آدمی کو کہ ان کی کیا خدمات ہیں. تو وہ توحید الہی کو بیان کرتے تھے بڑے بہتر طریقے سے. تو ایک میرے والد صاحب کی بھی استاد تھے، وہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو فرماتے تھے کہ مسئلہ توحید آدمی بیان کرے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر فرمانے لگے کہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہے. وہ تو نبیوں کے سامنے بھی جب انہوں نے بات کی تو لوگ ناراض ہو گئے کہ آپ یہ بات نہ کریں، کوئی اور بات کریں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے الہوں کی خلاف بات نہ کریں، اور جو باتیں کرتی وہ کرتے رہیں، لیکن الہ کے خلاف بات نہ کریں. آج کا بھی ہے نا، سرمایہ دار کے سامنے اگر سود کی بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ جی مولوی صاحب آپ اور باتیں کریں، لیکن یہ آپ دنیا داری کی باتیں کیوں کرتے؟ یعنی وہ مسئلہ جو دین ہے، دین اور دنیا کوئی جدا تو نہیں ہے. تو حلال کی بات کرنا کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، حلال ہے حرام ہے، اس پہ بات کرو تو دنیا داری ہوگی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم. ان کے علماء اور ان کے مشائخ ان کو بری بات سے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ یعنی رشوت کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیسے منع کرتے؟ خود رشوت لیتے تھے. آج کے مولوی یا علماء، سارے نہیں، علماء میں خیر بڑی موجود ہے، اللہ والے بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں جن کی زندگیاں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگ گئیں، اور جنہوں نے دنیا والوں سے کوئی بھی، یعنی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کی بھی روادار نہیں تم ہمیں کہو کہ جزاک اللہ یا جی شکریہ، نہیں، ہم اپنی جزا صرف اللہ سے مانگتے ہیں. آپ خوش ہوں یا نہ خوش ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آپ کی جیب اور ہاتھ کو نہیں دیکھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا حکم پورا ہو جائے بس. اس کے مقابلے میں ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جو لوگوں کی مرضی کو دیکھ کر بولتا ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، یعنی پبلک ڈیمانڈ پہ بولتے ہیں. وہ بات کرنی جس سے لوگ خوش ہوں، چاہے وہ مسئلہ حق ہے یا نہ حق ہے، لیکن ہم نے وہ بیان کرنا ہے جس سے لوگ خوش ہوں. اور بنی اسرائیل بھی یہی کرتے تھے. فرمایا کہ خواص جو تھے وہ اور علماء گونگے شیطان بن جاتے. بنی اسرائیل کا یہ حال ہوا کہ لوگ دنیاوی لذتوں اور شہوتوں میں منہمک ہو کر اللہ کی عظمت و جلال اور اس کے حکموں کو بلا بیٹھے. اور آج بھی دیکھیں، منطبق کریں، صرف اسی قوم کے لیے نہیں تھا، ان آیتوں میں اپنا چہرہ، اپنی قوم کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ منہمک ہو گئے، گر گئے اس میں، صبح شام منہمک ہو گئے، کوئی پتہ نہیں ہے نماز روزہ زکوٰۃ اللہ آخرت کیا ہے. صبح ہوتی ہے تو ہائے دنیا، اور شام ہوتی ہے تو ہائے میری دنیا کا کیا ہوگا. اس کیفیت اور ایسی چادر تن جائے، اور علماء اور مشائخ گونگے شیطان، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رول کیا ہے، ہم نے کہنا کیا ہے، ہمارا فرض منصبی کیا ہے.
اور جو علماء اور مشائخ کہلاتے تھے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا، کیونکہ دنیا کی حرص اور شہوتوں کے اتباع میں وہ اپنے عوام سے بھی آگے تھے کہ پیسے آئیں ہمارے، وہی بات ہے نا، میرا نذرانہ نہ بند ہو جائے کہیں پہ، میں حق بات کروں گا تو مرید تو آئیں گے نہیں، پھر مریدوں کو تو جتنی بڑی بڑھا چڑھا کر پیش کریں آپ تو اتنا زیادہ آتے ہیں، سیدھی سیدھی بات کرو تو لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ ہو جی میں نے پیر صاحب آپ کو دیکھا تو آپ تو وہاں پہ طواف کر رہے تھے، مکے میں نے آپ کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جی مریدوں کو کہا کہ اس کی لائنیں لگا دو، پیسے کی لائنیں لگا دو اس کو، اور پھر اس کو بلا کے کہا آخر تم نے فقیر کا راز فاش کر ہی دیا۔ حالانکہ اس نے جھوٹ بولا، وہ نعت خوان تھا، نعت خوان نے پیر صاحب سے یعنی یہ اپنے مریدوں کو تھوڑا میرے بارے میں تھوڑا کریں، تو اس نے ایک مجلس میں علادہ کا عمرے سے واپس آیا نا وہ نعت خوان، تو کہا کہ میں نے پیر صاحب کو وہاں پہ عمرے میں دیکھا، تو کسی مرید نے جا کر فوراً جو ہوتے ہیں نا جا کے وہ تو نعت خوان کہتا ہے کہ میں عمرے پہ گیا تو وہاں پیر صاحب کو میں نے عمرے پہ دیکھا، کبھی مطاف میں پھر رہے ہیں، کبھی زمزم پی رہے ہیں، کبھی صحیح کر رہے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اس کو کائنات پڑھے اور مریدوں کو کہا کہ جی نواز دو، تو بڑے بڑے جو مرید تھے انہوں نے پیسے کی لائنیں لگا دی، اور پھر اپنی مجلس میں اس نے تو جھوٹ بولا تھا کہ میرے پیسے ذرا سیدھے ہو جائیں، کیونکہ پہلی مجلس میں پیر صاحب نے تھوڑا نظر کرم کی تھی، اب تھوڑے روکھے پڑھ رہے ہیں تو اس نے بیچ میں یہ شوشہ چھوڑا، تو پھر پیر صاحب نے اپنی مجلس میں یہ کہا کہ جی آخر تم نے فقیر کا راز فاش ہی کر دیا۔ فقیر کا راز کیا تھا کہ جی وہاں پہ حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں، حالانکہ جھوٹ تھا۔ یہ حالت ہے جی، اور باقی تو آپ کے سامنے کسی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان آیات کے آئینے میں پیروں کا بھی اور علماء کا بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ سارے نہیں لیکن اکثر، آج بھی اکثر امت مسلمہ کے پیروں کا بھی اور مولویوں کا بھی یہی حال ہے۔ اگر یہ دو طبقے ٹھیک ہوتے اپنی جگہ پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بگاڑ ہے، جو بگاڑ کی اصل وجہ ہے وہ قابو میں نہ آ جاتی۔ آج تو پیروں کو اور مولویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آدمی لگا ہوا ہے کہ خدا کرے یہ انسان کے بچے بن جائیں۔ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ کیا کیا مداری پن کرتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے، مسجدوں میں جمعے کے دن کے خطبات سنیں، کیا کرتے ہیں؟ اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی آخرت کا شوق پیدا ہو رہا ہے؟ کوئی نمازوں میں کی ترتیب بن رہی ہے؟ کوئی ذکر اذکار کی ان کی اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ یہی کچھ علماء بنی اسرائیل میں بھی تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے، تو خود ان کو لالچ تھا دنیا کا۔ مخلوق کا خوف یا دنیا کا لالچ حق کی آواز بلند کرنے سے مانع ہوتا تھا۔ اسی سکوت اور مداہنت سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں۔ اس لیے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص میں بہت ہی سخت تاکید اور ڈراوا کیا گیا ہے کہ کسی وقت اور کسی شخص کے مقابلے میں اس امر یعنی فرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو آپ نے نہیں چھوڑنا، کوئی کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو آپ کرتے رہیں۔ آگے ارشاد کیا ہے جی؟ وقالت آگے یہود کا ایک قول ہے، وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی جو ہمارے اوپر انعامات تھے، جو نوازشیں تھیں، چاہے دینی تھی یا دنیاوی تھیں، وہ رک کیسے گئیں؟ ہماری تو پوری تاریخ میں کبھی کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی نہ آیا ہو۔ اب یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ بنی اسحاق سے بنی اسماعیل کی طرف نبوت چلی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی جو مدینہ میں رہنے والے یہود تھے، ان کا بھی کوئی مال وہ پہلے دیتے تھے، سود پہ پیسے دیتے تھے مشرکین نے مدینہ کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد وہ معاملات بھی گڑبڑ ہو گئے ان کے، اور جو آمدن کے ذرائع تھے ان پہ بھی فرق پڑ گیا۔ کچھ آسمان کی بارشیں بھی رک گئیں، کچھ ان کی زمین کی آمدنیں بھی بند ہو گئیں سودی کاروبار کی، تو کہنے لگے کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہے۔ لگتا ہے آج کل اللہ خدا کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، اور کتنا یعنی کلمہ کفر اور کتنی آسانی سے منہ سے نکال لیتے ہیں، کیونکہ خدا کی ذات اور اس کی قوت اور طاقت کو نہ سمجھے انسان تو منہ سے ایسے کلمے نکالتا رہتا ہے۔
وہ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے کہ گویا خدا اور مخلوق خدا میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں یہود کا طرز ہے کہ خدا کی بات کو لائٹ لینا یا اس کو ٹھکرا دینا، اور ذات خدا پر ایسی بات کرنا کہ انسان 1000 بار سوچے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلول، خدا کا ہاتھ تنگ ہو گیا۔ جیسے رمضان آیا تو ایک آدمی سے میں نے یہاں بات کی تو کہنے لگا کہ جی وہاں پہ میں نے رمضان کی بات کی تو کہتا ہے کہ جی خدا کے زمین کے دانے تنگ ہو گئے ہیں کہ خدا ہمارے دانے روک رہا ہے۔ لا حول ولا قوة، ایسے نا سمجھ قسم کے لوگ ہیں۔ خدا کے ہاں ایسے کلمے بولنا کہ جو عام انسانوں کے بارے میں بھی آدمی نہیں بولتا، وہ خدا کے بارے میں بے دھڑک بول لیتے تھے۔ کبھی کہتے ید اللہ مغلولہ، اور وہاں پہ سورہ آل عمران میں کیا پڑھا تھا ایسا ایک جملہ آپ نے؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہو گیا۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم پیسے والے ہیں اور خدا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ وہاں پہ بھی ذکر آیا، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، جو کہتے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں، تم جو بک رہے ہو ہمارے ہاں تحریر ہو رہا ہے۔ یہ وہ بھی یہود کا ہی قول تھا، یہ بھی انہی کا قول ہے، ید اللہ مغلولہ، خدا کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ یعنی آج کل کوئی بخل کرنے لگا ہے، نعوذ باللہ۔ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں۔ یہ تو یا تو ایک دعائیہ کلمہ ہے بد دعا کے طور پہ، خدا کرے انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں۔ تو کیا فرمایا؟ یہ دعا کے رنگ میں پیشن گوئی یا ان کی حالت واقعی کی خبر دی گئی ہے، چنانچہ واقع میں بخل اور جبن نے ان کے ہاتھ آج بھی یہود دنیا میں سب سے زیادہ بخیل کنجوس جس کو کہتے ہیں نا، مکھی چوس، وہ یہودی ہے ہونے کے باوجود۔ یہ یعنی ایک ایسا ٹروتھ ہے جو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہودی ہوگا، پیسے کا مالک ہوگا، کروڑوں اربوں کا مالک ہوگا، استثناء ہوتا ہے ایک دو کا کوئی نکل آئے، لیکن بطور قومی مزاج کے ہمیشہ یہ کنجوس ہوتے ہیں۔ جیسے ہندوؤں میں لالے جو ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں وہ کیا نام ہوتا ہے ان کا جی، بنیا جو مشہور ہے نا، کہ بنیا کہتا ہے کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، ایسے ہی یہودیوں میں ان کے قومی مزاج ہے، اور یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ مال کی ہرس نے ان کو حق سے بھی منہ بند کر رکھا ہے، تو مال کیسے دیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ٹرمپ آیا تھا ادھر پچھلے دور میں اسرائیل میں، ہم لوگوں نے تو کارپٹیں بچھائی تھیں اور پتہ نہیں کیا 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 تھا، تو اس نے صرف 2 کرسیاں یہ جو رکھی ہوئی نا یہاں پہ، ایسی 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور چھوٹا سا ٹیبل بیچ میں، اور میرے ہاتھ میں گنے چونے اس پہ 4 بسکٹ اور 2 چائے کی پیالیاں تھیں، بس کوئی پروٹوکول کچھ نہیں۔ اندرون خانہ کیا تھا، لیکن لوگوں کو سادگی، دیکھیں سادگی کا درس دیا جا رہا ہے، اور اس میں بچت بھی ہے، قومی بچت بھی ہے۔ ہمارے ہاں وہ برطانیہ کی ملکہ جو مر گئی ہے، کیا نام تھا اس کا جی، الزبتھ نے آنا تھا یا شہزادہ چارلس نے آنا تھا، یاد ہے آپ کو، اخباروں میں آیا، تو اس کے لیے 10 لاکھ روپے لگا کے انہوں نے صرف جو ہے نا تیتر پکڑ کے سندھ سے ہوائی جہاز میں، یہ کیا کہتے ہیں نا، وہ چارٹر طیارے میں تیتر پکڑ کے لے کے آئے، اور ٹوٹل جو خرچہ ہوا اس کا اس کی ضیافت پہ، وہ کوئی کہہ رہا تھا 10 لاکھ سے لے کر کوئی، میں اب پورا فگر بھول رہا ہوں کہ 10 لاکھ روپیہ تھا یا 50 لاکھ روپیہ، اس کے بیچ میں اس کی کہیں رنگ کے کھانے تیار کیے، اور اس نے صرف ایک دانہ ایسا کسی چیز کا اٹھا کے منہ میں ڈالا، کوئی چیز بھی نہیں کھائی اس نے۔ ہمارا یہ حال ہے، شاخرچیاں ہماری ہیں یہ ہیں، یعنی قرض ایک طرف سے لے کر اور شاخرچیاں دیکھیں ہماری، یہی تو حال ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ یہ ان بخل اور جبن نے ان کے ہاتھ بالکل بند کر دیے تھے، اور اللہ تو اپنی مرضی سے ينفق بل یداہ مبسوط، آگے کیا تھا، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور لعنت ہے ان کو اس کہنے پر، یعنی یہ کلمہ ایسا ہے کہ خدا کی لعنت کا موجب بن جاتا ہے انسان جو یہ کہے۔ اور ہمارے کتنے ناسمجھ مسلمان ہیں، خدا کی ذات کے بارے میں ان کو بات کرنے میں کوئی باک نہیں ہوتی بعض دفعہ، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آدمی بات کرے، اللہ کی بات ہو یا اللہ کا حکم ہو، دونوں کے بارے میں احتیاط۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یداہ
یہ ٹھیک ہے، ید یدا دونوں ہاتھ، ہو اس کے، مبسوطتان بست کہتے ہیں کھلنے کو، ٹھیک ہے جی، یا باسطو ایک لفظ ہے، ایک نام ہے اللہ کا نا، کشادگی کرنے والا، روزی کو کھولنے والا، یا باسطو، تو مبسوطتان دونوں ہاتھ اس کے کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں ہاتھ پاؤں آنکھ یہ چیزیں ذکر آئی ہیں نا، تو ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ بہت سے لوگوں نے ان چیزوں کو پکڑ کے نا ایک الہی دنیا بنا دیجیے، خدا کا ہاتھ یا خدا کی آنکھ یا خدا کا پاؤں یا قدم، یہ صرف استعارے ہیں۔ کیا اس کا قدم یا اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح؟ یہ غلط ہے۔ جیسے اس کی ذات ہماری ذات کی طرح نہیں ہے، تو وہ صفات ہیں، یہ صفات ہے نا، پکڑنا، دیکھنا، سننا، سمیع بصیر، کیسا دیکھنے والا ہے، کیسا سننے والا ہے، اس کی کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کی شان ہی اس کی شان کے مطابق ہے، ایسے ہم اس کی کیفیت کو نہیں پکڑ سکتے۔ یہاں پہ حضرت نے لکھا کہ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، یہ ہم وہ پچھلے زمانے میں جب چھوٹے ہوتے تھے تو پڑھتے تھے اس شعر کو، حضرت اس میں گلستان شیخ سعدی کی بڑی مشہور کتاب ہے، پہلے پڑھائی جاتی تھی مدارس میں، اب بھی پڑھائی جاتی ہے، اسکولوں میں بھی پہلے پڑھائی جاتی تھی، شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، بہت ہی قیمتی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، حکمت کی باتیں ہیں اس میں، اردو ترجمے میں موجود ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں ذرا اس کو۔ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، سمجھ آ رہی ہے؟ بس برتر کا مطلب تو آپ جانتے ہیں نا، اونچا، ماورا، از خیال، قیاس، گمان اور وہم، سب سے اونچا ہے اللہ تو، ہمارا قیاس گمان اس میں تو کیسے آئے گا؟ وز ہرچ گفتن دو شنیدے مخاندیں، جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اس سب سے، ہمارے خیال سے، خواب سے، پڑھے لکھے سے، سننے سے، سب سے اونچا، ہمارے اس سے اونچا ہے تو۔ نہ ہمارے لفظ آپ کو پکڑ سکتے ہیں، نہ ہماری آنکھ، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہو اللطیف الخبیر، باریک بین ہے، پوری پوری خبر رکھنے والا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بار کہا تھا نا، لیس کمثلہ شیء، مثل بھی مثل اور اس جیسا، اور کاف جو ہوتا ہے یہ بھی تشبیہ کے لیے استعمال، لیس کمثلہ، یہاں دو چیزیں آ گئیں، اس جیسا کوئی نہیں، تو بعض نے کہا جی کاف اضافی ہے، انہوں نے کہا نہیں، کاف استعمال ہوتا ہے صفات کے کمپیریزن کے لیے، اور مثل استعمال ہوتا ہے ذات کے کمپیریزن، نہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات اور نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات، یہ مطلب ہے کہ مثلی ہی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک لفظ میں کتنی کتنی حکمتیں چھپا رکھی ہیں۔ تو بات کیا تھی جی؟ اے وز ہرچ گفتن دو شنیدیں مخاندیں، جو کچھ ہم نے کہا اور جو کچھ ہم نے سنا اور جو کچھ پڑھا، اس سب سے تو اونچا ہے۔ دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر، دفتر سمجھتے ہیں نا، دفتر یعنی جو کچھ ہمارا علم و نالج جو کچھ تھا وہ تو آخر ختم ہو گیا، اور عمر بھی ختم ہو گئی، اور بپایا رسید عمر، عمر کے بھی آخر کو لگ گئی۔ ماہم چنا در اول وصف تمان دائم، اور ہماری حالت یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا وصف، آپ کی جو پہلی خوبی تھی وہی ختم نہیں ہوئی، دفتر ختم ہو گئے، عمریں ختم ہو گئی، انسان ختم ہو گئے، زمانے ختم ہو گئے، اور آپ کی ایک خوبی بھی ابھی ہم یہ سمجھیں کہ حقیقی طور پر سٹارٹ ہی نہیں ہوئی، یعنی ختم ہونے کی تو بات ہی جدا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کا دماغ چھوٹا سا، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ جی اس کے ہاتھ بند ہو گئے، جی لا حول ولا قوت۔ وہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید کے علوم 5 چیزوں پر مشتمل ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ نے تقسیم جو کی ہے نا قرآن پاک کے علوم کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ 5 مجھے شاید اس وقت پورے یاد نہ آئیں، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ آلاء اللہ اور ایام اللہ، 2 چیزیں ہیں۔ آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی قدرتیں۔ ایام اللہ جو پچھلی قوموں کے ذکر کیا ہوا، ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، تو جو توحید کی آیات ہیں قرآن میں، جب وہاں پہ پہنچتی ہیں آیات، تو اگر آپ کو عربی کا ذوق ہو اور انسان کی فطرت صاف ہو، عقل سلیم ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جلال اور ہیبت نے ان آیتوں کا بھی گہراؤ کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی ان میں خاص قسم کا ایک
علو ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، ان آیتوں سے بھی جھلکتی نظر آئے گی آپ کو۔ تو ارشاد ہے کہ دنیا بھر کے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور سارے اور درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، قل لو کان البحر، قل کہیں ان کو، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ساری دنیا کے سمندر، اٹلانٹک بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، 7 سمندر ہیں دنیا میں نا، 7 ہیں، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کی صفتیں ختم ہوں، تیری رب کی صفات سے پہلے ان کا خاتمہ ہو جائے گا، صفتیں کہاں پوری کر سکتے ہیں یہ، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ اتنے اور بھی آ جائیں پھر بھی سب مل کے بھی خدا کی صفات کا، وہ بات وہ ہے، صفات کو تو چھوڑیں، یہ جو فرمایا ما ہم چنا در اول وصف تو ماننا بھی، تو ہم تو پہلے وصف کو بھی پورا نہیں کر سکے، سب کی تو بات ہی جدا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات کہاں سے چلی تھی، کہ ہاتھ سے، کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں ہے، اور خدا کے پاؤں کا ذکر جیسے حدیث میں ہے تو ہمارے پاؤں جیسا نہیں ہے، جیسے حدیث میں ہے نا کہ جہنم کہے گی کہ اور بھی، تو اللہ پاک لاسٹ میں کیا کریں گے، اپنا پاؤں اس میں رکھیں گے۔ اب بظاہر کچھ لوگ جو صرف عقل کی بنیاد پہ سوچتے ہیں تو انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ اے جی خدا کو نعوذ باللہ جہنمی ثابت کر دیے، وہ خدا کی تو مخلوق ہے، خدا کو کیا نقصان دے سکتی، اور یہ ایک استعارہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو یعنی بھر دے گا، ایک استعارے کے طور پہ فرمایا۔ یا جیسے سورج کے بارے میں آئے کہ روزانہ خدا کو سجدہ کر کے نکلتا ہے، جی ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو آپ کو بھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا، سورج کے سجدے کو تو چھوڑو۔ یہ علم کلام کی بحثیں ہیں، ان پہ انشاءاللہ ہم بہشتی زیور شروع کریں گے تو اس میں بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ تو ارشاد کیا ہوا جی، اللہ کی دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرمایا کہ اس اللہ کی محبت کا ہاتھ اور اللہ کے قہر کا ہاتھ مراد لیا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے ایک اللہ کی محبت کا ہاتھ ہے، اور جو آج کل یہودیوں پہ یعنی تنگ ہے، اور قہر کا ہاتھ ان پہ کھل گیا ہے، اور امت محمدیہ پہ رحمت کا ہاتھ کھلا ہے اور قہر کا ہاتھ اللہ نے کھینچ لیے۔ لیکن آج الٹ ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اللہ کی رحمت کو یا اس کے قہر کو دعوت دیتے ہیں، اس کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے ينفق كيف يشاء، جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے اکثروں کو بڑھے گی اس کلام سے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ اترا ہے، طغیانا و کفرا، شرارت اور انکار، یعنی اس قرآن مجید کے اترنے سے ان کی شرارت اور انکار میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی بدفطرتی کی وجہ سے۔ اور فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی اور بیر قیامت کے دن تک۔ کس میں یہ دشمنی اور بیر، کس میں؟ یعنی خود ان کے جو مختلف دینی فرقے ہیں، خود عیسائیوں کے اندر بھی اور عیسائیوں اور یہودیوں کے بیچ میں بھی ہم نے قیامت تک بیر ڈال رکھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ آج کل تو یہ ایک ہے، وہ تو لادین ہے، لادین کو آپ ایک، جیسے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ہے جو ملحد ہے، جو کہتے ہیں ہم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، ہم نہیں مانتے کہ خدا کیا ہے، تو ایسوں کو مسلمان کنسیڈر نہ کریں آپ۔ ایسے ہی یہودیوں اور عیسائیوں میں وہ لوگ جو مذہبیت سے دور ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے نام ان کے عیسائیت والے یا یہودیت والے، ورنہ وہ خدا سے آخرت کو یا ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ وہ ڈارونزم کو مانتے ہیں کہ جی انسان جو ہے نا وہ بندر اور بندروں سے کرتے کرتے آ گیا، باقی کائنات خود بخود بن گئی اور ختم ہو جائے گی بس۔ لیکن جو اصل دینی فرقے ان کے درمیان جو اختلاف ہو، میں نے پچھلی بار آپ سے عرض بھی کی تھی کہ یہ کیتھولک ہو گیا، یہ پروٹیسٹنٹ ہو گیا، تو جو لڑائیاں انہوں نے آپس میں لڑی ہیں، آپس کی تاریخ انسانی میں ایسی ظالمانہ اور خون ریز لڑائیاں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، مذہبی بنیاد پر بھی اور سیاسی بنیاد پر بھی۔ جو یورپ دنیا کو درس دینے چلا ہے نا، تو اس پچھلی 2-3 دہائیوں میں جو انہوں نے، اور لوگوں کو چھوڑو، خود اپنے ابناء کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ عظیم اول ہو گئی، جنگ عظیم دوم ہو گئی، اس کی ہسٹری تو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 1911 سے لے کر 1945 تک جو کچھ ہوا ہے، اور اس کے آفٹر شاکس ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہاں ہوئی؟ 18 کروڑ انسان، یعنی اندازہ لگایا گیا ہے کہ دونوں لڑائیوں میں مارے گئے۔ 18 کروڑ انسان، منہ سے کہنا آسان ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے نا، قابیل جو تھا نا، یہ اسی کی نسل ہے، کیوں قاتل تھا، تو قاتل باپ ہو تو اس کے اثرات اولاد میں ہوتے ہیں نا۔ کسی اور خوشتبہ نے کہا تھا کہ حابیل تو مارا گیا تو ہم سارے قابیل کی نسل ہیں۔
تو ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ دو ہی تھے، اور بھی تھے. ہم تو حضرت آدم کے بیٹے شیس علیہ السلام کی نسل ہیں، تم قابیل کی نسل ہوگے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ یورپ کی وہ ظالم اقوام، وحشی اقوام کہ جن کے ہاں قتل مقاتلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے یہ قابیل کی نسل ہو. تو آپس میں ان کی دشمنی تھی اور ہے. آپ اس کو پڑھیں، ڈارک ایجز کی جو کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. قیامت کے دن تک یہ دشمنی ہے. آج کل جو ہے نا عارضی طور پر ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں مسلمان دشمنی میں. آگے ارشاد فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی آگ سلگاتے ہیں لڑائی کے لیے. اوقدوا وہی ہے سلگانا، آگ کو جلانا. للحرب لڑائی کی آگ جب بھڑکاتے ہیں. یہ مدینہ کے یہود ایسے کرتے تھے گڑبڑ، کبھی ادھر لگائی بجائی کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی سچویشن بناتے تھے تو اطفاء اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یعنی ان کی جو سازش ہے اس کو ناکام کر دیتا ہے، وہ روک دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرتے ہوئے. صدیوں سے ان کی فطرت ہی فساد کی ہے. آج کی اس دنیا میں جو آپ کو فساد کی جڑ لگتی ہے، فلسطین ہے یا مشرق وسطیٰ ہے یا پورے دنیا میں، جو اس کے پیچھے آپ کو یہودیوں کا ہاتھ ملے گا. ایجادات کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے اور فسادات کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے. ہیں کتنے؟ آج کی تعداد میں کتنے ہوں گے یہودی؟ 1.25 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے ساری دنیا میں. 1,20,00,000، بہت زیادہ کریں تو 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے تو یہودی. اور حالت یہ ہے کہ پوری دنیا کی سیاست اور پوری دنیا کی اکانومی انہوں نے اپنے ہاتھ میں کی ہوئی ہے. وہ اقبال تو 1933 میں فوت ہوا تھا نا، علامہ اقبال. تو اس کا ایک شعر ہے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے. تو اس وقت تو فرنگ کا جو بڑا تھا وہ برطانیہ تھا، آج امریکہ ہے. امریکہ کے کانگریس کے آدمیوں کی لسٹ نکالیں، کانگریس مین جتنے بھی ہیں جو مستقل ہیں نا، جو ووٹ دیتے ہیں تو یس یا نو ہوتا ہے، تو آپ کو ملے گا کہ 80% تو یہودی ہے. مرکزی بینک امریکہ کا کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے. بینک آف انگلینڈ کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے. بینک آف جرمنی کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے. اسرائیل کی جو مین شاہراہ ہے نا، جیسے خبر دمام جاتی ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ وہ مین جو سڑک ہے وہ اس یہودی کے نام پہ ہے جس کا بینک آف انگلینڈ تھا یا بینک آف جرمنی تھا. ان نے پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کیا کہ جی آپ اسرائیل میں آئیں اور ہم گریٹر اسرائیل کے لیے، ہمارا مطمع نظر صرف اسرائیل نہیں ہے، گریٹر اسرائیل جس میں پورا مشرق وسطیٰ ہوگا اور ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. یہ تو داد دیں آپ فلسطینیوں کو جنہوں نے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے جو ہے نا ان کے گریٹر اسرائیل کو خاک میں ملا دیا، ورنہ دنیا کی کوئی قوم بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہتی. اپنے مائیوں کے لیے دعا کریں. آگے واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آگے پھر ان کو ایک قسم کی نصیحت انگیز انداز میں قرآن پاک میں حکم ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا. دو باتیں کرتے اہل کتاب، اگر ایمان لاتے اور ڈرتے، ایمان اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، ایمان کی برکت سے اور تقوی کی برکت سے ان کی جو پچھلے نامہ اعمال ہیں وہ ختم کر دیتے. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی نامہ اعمال صاف ہو جائے، ایمان کو کامل کرے اور تقوی اختیار کرے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور مرنے کے بعد اس کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، یہ انسان کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے گھر میں اگر چاہتا ہے یا ملک میں چاہتا ہے امن، تو امن اور ایمان ایک ہی چیز ہے. ایمان کے بغیر امن نہیں آ سکتا. جتنا آدمی بے ایمان ہوگا اتنا ہی بے ایمانی پھیلے گی، ظلم پھیلے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو. قائم کیسے کرتے؟ یعنی اپنے گھر میں بھی آپ کو کوئی فیصلہ آپ کا کرنا پڑ گیا ہے، جی آپ کا ذاتی فیصلہ ہے، جاب کے متعلق ہے، آپ کی شادی کے متعلق ہے، بیٹوں کے متعلق ہے، مکان کے متعلق ہے، دوستداری کے متعلق ہے، کوئی فیصلہ کرنا پڑ گیا. کرنا پڑتا ہے نا بہت سے فیصلے. آپ اس میں دیکھیں وہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے، کبھی پوچھا نہیں؟ اس میں فیصلہ خود کرتا ہوں اور غلط کر کے پھر میں مولوی صاحب کو میرے لیے دعا کریں جی خدا کرے اس میں برکت ہو جائے، کیونکہ میں نے دوسرے کا حق مارا ہوا ہے، تو آپ دعا کریں تاکہ سپورٹ مل جائے. حالانکہ پہلے پوچھنا چاہیے کہ چیز یہ معاملہ ایسا گمبھیر ہو گیا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، میرے اللہ کا کیا فرمان ہے. ہو سکتا ہے وہ اس لیے نہیں پوچھتا نا کہ کہیں الٹا نہ پڑ جائے کہ اللہ اور اس کا قرآن تمہارے حق میں نہ ہو تو میں پوچھ کے اپنے آپ کو پھنساؤں.
یہ ہے ولو ان مقام التورات، یہ پرسنل لائف میں اقام التورات اور انجیل، اور پرسنل لائف میں قرآن کی اقامت وہ ہمارے لیے ہے، جو اس آیت میں ذکر نہیں ہے، لیکن جب ضدین کا ذکر ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں دو چیزوں کا ذکر ہو اور ایک کو بیان کیا جائے ایک کو چھوڑ دیا جائے تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو اب ان کا ذکر ہے، ہمارا اس میں بیچ میں نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں ہم خود بخود شامل ہیں. اقام التورات والانجیل، تورات اور انجیل کو قائم رکھتے، وما انزل الیہم من ربہم، اس کو قائم کرتے جو نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے. تو پھر کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. اوپر نیچے کا مطلب کیا ہے؟ ہر طرف سے اللہ کی مہربانی ہوتی جی، آسمان سے بھی رحمتیں اترتی، زمین بھی اپنی پیداوار دیتی. بعض علماء نے لکھا نا کہ ہارون رشید کے زمانے کا مل گیا تھا گندم کا دانہ، تو وہ اتنا بڑا تھا یعنی کہ دیکھنے والوں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، یعنی برکتیں، خدا کی برکتیں اتنی تھیں اس زمانے میں، یعنی دیکھنے والے پہچان نہیں سکے کہ یہ کیا چیز ہے تھا وہ گندم کا دانہ. اور ہمارے اس زمانے میں آگے پہنچ کے جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو دانہ چھوٹا ہوتا ہوتا وہ مٹی کے دانے کی طرح ہو گیا، وہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. جب خدا کا حق انسان دیتا ہے، بندوں کو بھی ان کا حق دیتا ہے، تو خدا کی مہربانی آسمان اور زمین سے پوری آتی. یہ آیت ہے کہ آپ تورات اور انجیل کو قائم کریں، اور یہی بات ہے کہ اگر آپ قرآن کو قائم کریں تو کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تم یہ بھول جاؤ گے کہ IMF کی طرف دیکھنا یا فلانی کی طرف دیکھنا. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اور آگے فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، کچھ لوگوں میں سیدھی راہ پر ہیں. کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بہت سے ان میں برے کام کر رہے ہیں. اکثریت جو ہے وہ غلط کار ہے، لیکن دیکھیں یہ قرآن کا عادلانہ فیصلہ ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ انسان جب کسی کی دشمنی میں آتا ہے یا کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو آدمی کو اچھائیوں پہ نظر ہی نہیں ہوتی، ہو بھی تو چھپا دیتا ہے اس کو. لیکن یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے کہ یہ جذبات پہ غالب ہے، جذبات اس پہ غالب نہیں آ سکتے. منہم امۃ مقتصدہ. یہ امت مقتصدہ کون سی امت ہے؟ فرمایا کہ جی یہ وہ معدود افراد ہیں، گنے چنے، جنہوں نے فطرتی سعادت سے توسط اور اعتدال کی راہ اختیار کی اور حق کی آواز پر لبیک کہا. مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ملک حبشہ کا بادشاہ جو تھا، کیا نام تھا اس کا؟ نجاشی وغیرہ، انہوں نے اسلام قبول کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب فوت ہوا، اسلام قبول کیا اس نے، فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جنازہ بھی پڑھایا اس کا، یہ غائبانہ پڑھایا. اسی سے بحث چھڑ گئی کہ غائبانہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ لبیک کہا. تو یہ ہے منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. وہ تو سارے کے سارے جو تھے وہ غلط کار تھے. یہاں پہ یہ رکوع پورا ہو جاتا ہے اور 10واں رکوع انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا. وہ ہم پڑھیں گے اسی رکوع کو کے آخر تک. یہ جو اگلا رکوع ہے نا، اس کے آخر تک آپ دیکھیں گے کہ روح سخن انہی اہل کتاب اور خاص طور پر نصارہ کی طرف آ جائے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور پھر دوبارہ ان کو دعوت دی جائے گی کہ جو تو کچھ تم مان رہے ہو یہ غلط ہے. تو یہ آیات بہت ہی ہمیں ان کو جا کر پھر دوبارہ پڑھیں، میں بھی آپ بھی. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک بار پڑھ کے نکل جائے آدمی، ان کو جا کے غور و فکر کرے. ایک ہفتہ اس لیے نہیں ہوتا کہ بن گیا اور پھر اس دن پتہ چلا کہ آیت ڈھونڈ رہا ہے آگے پیچھے کی کون سی آیت تھی. روزانہ پڑھیں ان کو. 4-5 آیتیں ہیں، اگر روزانہ ایک بار پڑھیں گے تو دل و دماغ میں رچ بس جائے گی. چھوڑ دیں گے تو بھول جائے گا آدمی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل توفیق. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا ما نقول. اللہم انا نعوذ بک من درک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا. اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللہم انا نعوذ بک من شر ما اعلم ومن شر ما لم اعلم. اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا.
فإذا عزمت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.